اگر میں مسجد سے نکلتے ہوئے جوتا چرا کے لے جاتا ہوں اور آرزو یہ رکھتا ہوں کہ میرے اوپر عمر بن عبدالعزیز جیسا حکمران آ جائے تو میری یہ خواہش پوری نہیں کی جائے گی، کیونکہ میرے عمل کے نتیجے میں میرے اوپر حکمران مسلط کیا جائے گا۔ میں اپنے اندر جھانک کر کے دیکھوں، اپنے اندر اتر کے دیکھوں کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ میں اگر یہ دیکھتا ہوں کہ میرے اوپر بدترین حکمران مسلط کر دیے گئے ہیں جو ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں، ملک کے وسائل کو چاٹ رہے ہیں، تو میں خود دیکھوں کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ جب تمہارے اوپر نااہل حکمران مسلط کر دیے جائیں تو یہ تمہارے اعمال کی سزا ہے۔ ایک روایت میں آیا اعمالکم اموالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے اموال ہیں۔ حجاج بن یوسف بڑا ظالم شخص ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پچھلی امت کے لوگ اپنے سارے ظالم اکٹھے کر کے لے آئیں اور ایک پلڑے میں رکھ دیں، تو دوسرے پلڑے میں ہم حجاج بن یوسف کو رکھ دیں تو ہمارا پلڑا پھر بھی باری ہوگا۔ 70,000 لوگ اس نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیے، 90,000 لوگ اس کے حکم سے کٹے ہیں۔ بصرے کا ظالم ترین حکمران حجاج بن یوسف۔ لیکن کچھ لوگ تھے کہ جو اس کے سامنے بھی حق بات کر لیتے تھے، اگرچہ وہ بہت سخت تھا اور بات بات پہ گردن کاٹتا تھا۔ کہتے ہیں بصرے میں ایک فقیر آ گیا تو حجاج بن یوسف نے اسے بلایا اور کہا کہ میرے لیے کوئی وظیفہ بتائیے۔ تو اس نے کہا کہ تمہارے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ تم دوپہر تک سوئے رہا کرو۔ اس نے کہا یہ عجیب وظیفہ ہے۔ کہا ہاں یہ تیرے حق میں اور امت کے حق میں بہتر وظیفہ ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا تم دوپہر تک سوئے رہو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ تیرے ظلم سے بچے رہیں گے اور تیرے بھی نامہ اعمال کے اندر گناہ کم درج ہوں گے، اس لیے تیرے لیے بہترین وظیفہ ہے کہ تو دوپہر تک سویا رہے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں جس کے جاگنے سے اس کا سونا بہتر ہو، اس کے جینے سے اس کا مرنا بہتر ہوتا ہے۔ بدترین حکمران بصرے کا، انسانوں کا قاتل، بات بات پہ گردن کٹوا دینے والا۔ کسی نے کہا حجاج اگر تو بچہ تھا اس وقت تیری عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن تو نے دور عمر تو دیکھا ہوا ہے، تو اتنا ظالمانہ انداز کیوں اختیار کیے ہوئے؟ تو حضرت عمر جیسا حکمران کیوں نہیں بن جاتا؟ تو جو حجاج نے جواب دیا وہ سنیے، 2 لفظ اس نے جواب دیا، تبازروا اتعمر لکم، تم ابو ذر غفاری جیسی رعایا بن جاؤ، میں عمر جیسا حکمران بن جاتا ہوں۔ جب رعایا ابو ذر غفاری جیسی ہو تو حکمران حضرت عمر جیسے ہوتے ہیں، اور جب رعایا ہی جور و ظلم کی خوگر ہو اور اپنے رویوں کو ہم اگر دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں تو ہمارے اوپر ایسے لوگ ہی مسلط ہوتے رہیں گے۔ جیب میں پیسے ہوں تو چہرہ بتاتا ہے کہ آج کوئی خاص بات ہے۔ کسی شخص کے پاس بڑی گاڑی ہو، کوئی اچھا منصب کسی کو مل جائے، وزارت کا قلم دان دے دیا جائے، وزارت تو دور کی بات ہے، کوئی ممبر اسمبلی بن جائے، اس کا ایک نشہ ہے پروٹوکول، اعزاز، تکریم، دولت، عزت، شہرت، یہ ساری چیزیں اگر کسی کو میسر ہوں، اچھی گاڑی ہو، تو انسان جب روڈ پہ چڑھتا ہے اور وہ فراٹے بھرتی ہوئی جاتی ہے اور وہ چھوٹی چھوٹی گاڑیوں کو کاٹ کے جب آگے گزرتی ہے تو پھر اپنا ہی سواد ہوتا ہے نا، اپنا ہی ایک سرور ہوتا ہے۔ اس طرح جو روحانی ہمیں دولتیں ملتی ہیں اس کا بھی ایک مزہ ہے۔ سجدے کا مزہ اپنا ہے، گھر میں سجدہ کریں تو مزہ اپنا ہے، مسجد میں کریں تو لطف اپنا ہے، پہلی صف میں سجدہ ہو تو سرور اپنا ہے، اور اگر پیشانی کو حرم کا صحن مل جائے تو اس کا سرور اپنا ہے۔ ہر شے کا ایک لطف ہے، روزے کا لطف ہے، سحری کا ایک مزہ ہے، اور سحری کا مزہ گھر بیٹھ کے کرے تو اپنا ہے۔ اچھا کسی صالح شخص کی قربت میں بیٹھ کے سحری کا کھانا نصیب ہو جائے تو اس کا مزہ اور ہے، اور اگر ماں کے ہاتھوں سے پکے ہوئے پراٹھے مل جائیں اور سحری کے لمحے ہوں تو یہ تو جن کی مائیں چلی گئی ان کو پوچھے نا کہ وہ لطف اور سحری کی وہ گھڑیاں کیسی ہوتی ہیں جب ماں کے سامنے چولہے کے پاس بیٹھ کر چنگیر کے اوپر سحری کے ایک پراٹھے کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ سرور کیا ہوتا ہے، اور ساتھ
جو ہے وہ ماں کے ہاتھوں سے لسی کا کٹورا پی رہے ہوتے ہیں، تو وہ سحری کا لطف اور ہے. اس طرح افطار کا مزہ الگ ہے. گھر کریں الگ ہے، مرشد کے ساتھ کریں تو الگ ہے، استاد کے ساتھ افطار کریں تو مزہ الگ ہے. اور ہاتھ میں کھجور ہو اور صحن مسجد نبوی کا ہو اور نظر روضہ رسول پہ ہو اور اس وقت جب افطار کر رہے ہوں تو وہ سرور اور ہے. تو ہر شے کا ایک لطف ہے، ہر شے کا ایک سرور ہے. تو میاں جب سحری اور افطاری کا مزہ ہے، جب سجدے رکوع اور قیام کا مزہ ہے، جب صدقہ کرنے کا مزہ ہے، روزہ کھولنے اور رکھنے کا مزہ ہے، تو پھر ایمان کا بھی تو کوئی مزہ ہوگا، ایمان کا بھی تو کوئی سرور ہوگا. تو ایمان کا حظ بندے کو کب ملتا ہے، وہ سرور کب ملتا ہے؟ تو آئیے اللہ کے محبوب سے ہی سنیے. 3 چیزیں جس شخص کے اندر پائی جائیں وہ ایمان کا سرور، ایمان کا لطف، ایمان کا مزہ پاتا ہے. سب سے پہلی چیز اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت. کائنات میں سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. دوسری بات کہ کسی سے محبت وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے. اور تیسری بات ایمان سے منحرف ہونا جو ہے وہ اتنا مشکل ہو کہ آگ میں ڈال دیا جائے تو یہ آسان ہے، لیکن ایمان سے منحرف ہونا یہ مشکل ہو، یہ نہیں ہو سکتا. آگ میں ڈال دو. ماضی میں ایسا ہوا بھی. اللہ اکبر. تیل گرم کیا گیا کڑاہے میں اور وہاں ڈال دیا گیا، ہڈیاں الگ ہو گئی، گوشت الگ ہو گیا، لیکن اس کے باوجود نام حضور کا نہیں چھوڑا ہے. بدن کاٹے گئے، انگلیاں کاٹی گئی، اعضائے بدنیاں کاٹے گئے. کہا جو تم کر سکتے ہو کر لو، لیکن ہم ایمان سے منحرف نہیں ہو سکتے. اللہ اکبر. زخم پہ زخم کھا کے جی، خونے جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں. جب محبت کا دم بھرا ہے تو پھر دکھ تو سہنے پڑیں گے. تو یہ اگر کیفیت بھی نصیب ہو جائے تو پھر بھی ایمان سے منحرف نہ ہو. اگر اتنا کوئی پکا ہے، ایمان تو تیقن کا نام ہے، یقین کامل کا نام ہے، جم جانے کا نام ہے، پختگی کا نام ہے. اور اگر یہ نصیب ہے تو پھر ایمان کا سرور بھی آئے گا. وہ کچا پکا کہ ٹھیک ہے آسانی ہوئی تو ٹھیک اور مشکل ہوئی تو پھر روح سخن دوسری جانب، تو ایسا ایمان سرور نہیں دیتا، ایسا ایمان لطف نہیں دیتا، ایسے ایمان کا مزہ اور حظ نصیب نہیں ہوتا.